ظاہر سی بات ہے یہ 2-3 مہینے کا تو فگر نہیں تھا، یہ پچھلے کوئی 10-12 سال کا فگر یہاں پر بیان کیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، کچھ عرصہ پہلے تک یہاں حالات بے انتہا خراب رہے ہیں، بہت زیادہ، نہ کہ صرف ہمارے ڈاکٹر صاحبان بلکہ وکلا، تاجر، ہر برادری جو بلوچستان سے تعلق رکھتا تھا ہر کسی کو ٹارگٹ بھی کیا گیا، ہر لحاظ سے ان کو نقصان بھی پہنچایا گیا، بلکہ ہمارے بڑے شفیق جو ایجوکیشن منسٹر تھے شفیق احمد، اسے شہید کیا گیا۔ تو اس طرح کے حالات تھے۔ ایک زمانہ ایسا بھی یہاں پر تھا کہ بائی روڈ ہم دن کو بھی نہیں چل سکتے تھے، ہمارے جتنے بھی شاہراہ تھے وہ سب امن و امان کے لحاظ سے بدتر ہو گئے تھے، بے انتہا۔ یہ ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہی دوران سی پیک کا آنا اور بلوچستان کے حالات خراب کرنا، یہ سب انٹرنیشنلی ایک گیم تھا جو بہت عرصے تک چلتا رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہمارے لا انفورسمنٹ کے لوگ، ہمارے افواج پاکستان، ایف سی، ہمارے پولیس، ہمارے لیویز، جنہوں نے یہاں پر بے انتہا قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، اس کے بعد جا کر یہ سلسلہ تھما اور امن و امان ایک قائم ہوا۔ اس میں ہمارے لوگوں نے بھی، بلوچستان کے لوگوں نے بھی بہت بڑی قربانیاں دی، یہ سب کی قربانیاں شامل ہیں۔ اس کے بعد یہ حالات کچھ بہتر ہوئے، اب بہتری کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ یہ بالکل انفارچونیٹ یہ ایک دو واقعہ ہوئے ہیں اغوا کے، ایک وہ جو حاجی محمد نواز بینگل صاحب کا تھا، تو اس کے بھی ہم لوگ بہت قریب پہنچ گئے ہیں، ایک آدھ دن میں انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 دن میں بلکہ گرفتاریاں ہو جائیں گے۔ باقی یہ ڈاکٹر صاحب کا جو واقعہ ہوا ہے یہ پہلے دن ہی، یہ تقریباً کوئی 9:15 بجے یا 9:45 بجے کا ٹائم ہے، فوری طور پہ جیسے یہ واقعہ ہوا، یہ ماڈل ٹاؤن میں واقعہ ہوا، یہ بالکل ریلوے ٹریک کے ساتھ ہی فوری طور پہ پولیس وہاں پہنچ گئی، سی ٹی ڈی کے لوگ وہاں پر پہنچ گئے، انہوں نے فنگر پرنٹس وغیرہ لیے، فورینسک رپورٹ کے لیے بھیجا گیا، اس کی بھی رپورٹ انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 دن 1 ہفتے تک آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جی آئی ٹی بھی بنا دی گئی، ہمارے جو ایجنسیز کے لوگ ہیں، آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، اس میں اسپیشل برانچ کے لوگ ہیں، اپنا سی ٹی ڈی کے لوگ ہیں، سب کام کر رہے ہیں اور بہت نزدیک پہنچ گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں تک ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بہت امید ہے کہ بخیر و خیریت سے ڈاکٹر صاحب واپس آ جائیں گے اپنے گھر، اور ہمارا رابطہ ہے، بلکہ ان کے فیملی کے ساتھ بھی رابطہ ہے اور ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ بھی رابطہ ہے۔ آج بھی ڈاکٹر صاحبان میرے چیمبر میں آئے اور ہم نے ان سے گفت و شنود کی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک اغوا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو پریشانیاں ہیں، ڈاکٹرز کو سیکورٹی کے حوالے سے بھی کچھ کنسرنس ہیں، اپنے بھی جو آج کل ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو کنسرنس ہیں کہ خدا نخواستہ پھر کوئی اس طرح کا سلسلہ نہ ہو جائے۔ میں سب دوستوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے معاملات نہیں ہیں، اس طرح کا بلوچستان نہیں ہے جو آج سے 2-3 سال پہلے تک تھا یا 4-5 سال پہلے تک تھا۔ یہ ایک تسلسل ہے، اس تسلسل کے تحت کافی بہتری ہوئی ہے۔ تو کچھ خامیاں بھی رہی ہیں، پچھلے گورنمنٹ نے کچھ اچھے کام بھی کیے لیکن ان کو پائے تکمیل تک نہ پہنچانے کی وجہ سے کچھ معاملات خراب بھی ہوئے۔ بڑا اچھا یہ کوئٹہ کے حوالے سے سیف سٹی ایک پروجیکٹ تھا، اس کو شروع کیا گیا لیکن اس کو ابھی تک مکمل نہیں کیا جا سکا، لیکن ہمارے گورنمنٹ نے آتے ہی اس پہ کام شروع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے میں یہ سیف سٹی کا پروجیکٹ وہ شروع ہو جائے گا، اگلے انشاءاللہ 1-1.5-2 سال میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جب اس طرح کے پروجیکٹ آپ کے اس شہر میں لگنے شروع ہو جائیں گے تو بہت سارے فائدے ہوں گے، بہت ساری بہتری ہوگی، کوئٹہ بھی بہتر ہو رہا ہے اور بھی معاملات بہتر ہو رہے ہیں۔ اوورآل بلوچستان کے حالات بھی اس طرح نہیں ہیں کہ جس طرح کہا جائے جو آج سے 5-10 سال جو پیچھے اگر چلے جائیں جو حالات تھے، جو واقعات تھے، کافی بہتری آئی ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد ڈاکٹر صاحب کو بخیر و خیریت سے بازیاب کرا لیں گے۔ تو میری یہی گزارش ہے اپوزیشن سے، میں ان کو یقین دہانی کراتا ہوں، ہم اپنا جو حکومت کا کام ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ پورا کر رہے ہیں، ہم دن رات کوشاں ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہر لحاظ سے ڈاکٹر
بھی خیر خیریت سے آ جائے اور اس طرح کے دوسرے واقعات بھی نہ ہوں، اس کی بہتری کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ باقی ڈاکٹر صاحبان کو جو کنسرن ہے سیکورٹی کے حوالے سے، ان کی آلریڈی سیکورٹی ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میری اپوزیشن سے یہ گزارش ہوگی کہ مہربانی کر کے اپنے یہ تحریک کو واپس لے لیں، اور نہیں مطلب کہ ہاں مطلب کہ یہ تو منظور ہو چکے، لیکن میں یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جلد ڈاکٹر صاحب بازیاب ہو جائے گا، اور معاملات بھی اس طرح کے انشاءاللہ تعالی نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔